پاکستان کی سیاست کے اندر نواز شریف ایک بار پھر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، اور کیا تحریک انصاف ان کی طرف سے کی گئی ایک مبینہ آفر کہہ سکتے ہیں اس کو، ابھی تک اس کے اوپر تردید یا تصدیق نہیں ہے، کیا اس آفر کو قبول کرے گی یا نہیں؟ ڈاکٹر امجد علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک عجیب سی خبر رات کو بڑھکتی خبر آتی ہے کہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ وہ سسٹم کو، اس سیاسی سسٹم کو سیدھا کرنے کے لیے یا اس کے اندر استحکام لانے کے لیے عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات کر سکتے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، تحریک انصاف کا میرے خیال میں پہلے سے کلیئر کٹ موقف ہے کہ جو لوگ با اختیار ہو ہم ان سے بالکل ملاقات کرتے ہیں سیاسی۔ انفارچونیٹلی آج تک جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اسمبلی میں، اگر آپ بھی دیکھ لیں اور آپ بھی انالیسس کریں تو یہ اتنے با اختیار نہیں ہیں کہ وہ آ کے ہم سے مذاکرات کرے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے۔ خدا کرے کہ نواز شریف اتنا با اختیار بن جائیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے قابل بن جائے، کسی کے کہنے کے بغیر۔ دیکھیں، ہم جب کوٹ کرتے ہیں یہاں پہ، تو اگر آپ کو یاد ہو 2005 میں جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے ہیں، اس کے سیکشن ڈی کو آپ دیکھیں کہ جتنی ایجنسیز ہیں، چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز، ملٹری بجٹ، یہ پارلیمنٹری اوور سائٹ کے بغیر یا پارلیمنٹری اس کے بغیر، ڈیبیٹ کے بغیر یہ ہم پاس نہیں کروائیں گے۔ آج تک اس پہ عمل ہوا؟ یا جس طریقے سے انہوں نے حکومت بنائی 2024 کی، یہ بہت زیادہ کرٹیک اور تنقید کرتے تھے 2018 کی حکومت پہ کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے۔ میرے خیال میں تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں بدترین ریگڈ الیکشن ہے 2024 کا۔ تو اس الیکشن یا فارم 47 کے گورنمنٹ کو لے کے اگر کوئی بندہ مذاکرات کے لیے آتا ہے تو میرے خیال میں ان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ تو دس از مائی پرسنل اوپینین کہ خدا کرے کہ وہ با اختیار بن کے مذاکرات کے لیے اگر آتے تو پھر شاید عمران خان ان سے حالات سازگار دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، تو آپ جو موجودہ سینیریو چل رہا ہے اس میں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر وی آر ویری سیریس اباؤٹ ڈائیلاگ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ناطے، کیونکہ ہمارے پہلے سے یہ موقف ہے کہ ہم گوریلا فورس نہیں ہیں جو ہتھیار اٹھا کے کوشش کرے۔ اگر ہم نے پارلیمنٹ میں رہ کے یا ہم نے سیاسی ایرینا میں رہ کے اگر ہم نے یہاں پہ زندگی بسر کرنی ہے، سیاسی زندگی، تو میرے خیال میں وی ہیو ٹو بلیو ان ڈائیلاگ۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن اور اس کا میرے خیال میں عملی مظہر یہی تھا کہ ہم نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی، حالانکہ ہمیں بڑے مذاق کا یا تانوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی ہم اس پہ ڈٹے رہے کہ ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، پولیٹیکل فورسز آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ ان مذاکرات کا کیا بنا؟ کچھ نہیں بنا، بیکاز دے آر ناٹ سیریس، دے آر ٹیکنگ انسٹرکشنز فرام ادر کوریڈورس۔ اور اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ یا پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ اسی وجہ سے ہم پولیٹیکل سسٹم کو با اختیار آج تک نہیں بنا سکے۔ بالکل، لیکن جو آپ کا ورکر ہے ڈیفینیٹلی آپ سے سوال کرتا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، کہ عمران خان کو کب باہر لائیں گے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف خود کو اسٹرینتھن کرے گی؟ جو ڈیوائڈ کا ایک تاثر ہے یا کانفلکٹ آف ایکسپریشن ہے، اس ساری چیز کو کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیے، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں سب سے اچھی اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ میں کانفلکٹ آف ایکسپریشن نہیں کہوں گا، ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور ہر کوئی بندہ وہ کھلی طریقے سے اپنی رائے کا اظہار یہاں پہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہی فیصلہ ہوگا آخری، وہ پولیٹیکل کمیٹی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پھر خان صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کو سب پھر فالو کرتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان کے بغیر کوئی بھی اگر ایسا کرتا ہے کہ عمران خان کے بغیر اگر وہ کسی بات کو یہاں پہ اچھالتا ہے، تو میرے خیال میں ان کی پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ عمران خان کے بغیر چلے، وہ ڈسٹ بن آف پالیٹکس یا ڈسٹ بن آف ہسٹری ان کا وہ بنا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ، باقی چیزیں اپنی جگہ پہ، ایک بڑا اندوناک واقعہ سوات کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پہلے تو علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اس کا جواب ادھر سے بھی پھر اختیار ولی صاحب نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس اسپیسیفکلی اس مدعے کے اوپر کی کہ جی ان کے پاس
وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن میں ٹھیک ہے اس چیز کو ہم مان لیتے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, تو کیا این ڈی اے میں ایک ادارہ ہے, اس ادارے کا کام اگر اس گھر کا کوئی اور فرد نہیں کر رہا تو کیا گھر کا سربراہ بھی نہیں کرے گا؟ دیکھیے اصل میں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی, اور اس پہ میں نے ٹاک شو میں بھی بات کی تھی کہ دیکھیے صرف صوبائی گورنمنٹ جہاں پہ ان سے غفلت ہوئی تھی, تو میں خود اور ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینس تھے وہ گئے تھے وہاں پہ, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جن سے غفلت ہوئی ہے ان لوگوں کو آپ لوگوں نے یا کسی نے بھی نہیں بچانا, اور ہم نے انکوائری وہاں پہ سٹارٹ کی, اور آپ دیکھیں گے کہ انصاف صرف ہم کریں گے نہیں بلکہ انصاف ہم دکھائیں گے بھی لوگوں کو کہ وہاں پہ انصاف بالکل ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ این ڈی ایم اے کو دیکھیں, ارلی وارننگ سسٹم انہوں نے پرومس کیا تھا کہ جون دسمبر 2024 تک یہ لگا سکیں گے, آج تک نہیں لگا سکیں. این ڈی ایم اے سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بارہا صوبائی حکومتوں نے یہ شکایت کی کہ آپ لوگ ہمارے یا ہمیں کانفیڈنس میں لیے بغیر آپ لوگ یہاں پہ فیصلے کرتے ہیں. آج تک ان کا جواب جو ہے وہ کیسے وہ اگنور ہی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس ادارے کا سربراہ جس کو کوئی بندہ کویسچن نہیں کر سکتا, جس ادارے پہ آپ الزام نہیں لگا سکتے, حالانکہ الزام ان پہ لگنا چاہیے, بیکاز دس از دا پرائم رسپانسبلٹی آف این ڈی ایم اے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ. سارے لوگ یہاں پہ فنڈ کرتے ہیں, فنڈ یہاں پہ آتا ہے, کس طریقے سے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کوئی بندہ کویسچن ہی نہیں کر سکتا. یہ آج تک انہوں نے کیا دیکھیں 2022 سے لے کے 2022 کے فلڈ میں جتنا نقصان ہوا ہے وہاں پہ میرے حلقے میں, اگر پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے اکراس دا ورلڈ ٹو ہیو امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج, تو میرے خیال میں سارے پاکستان میں میرا حلقہ اور ایک تحصیل وہاں پہ بحرین سب سے زیادہ امپیکٹ وہاں پہ آتا ہے, کیونکہ وہاں پہ 2 گلیشیئرز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آج تک وہ ہم ریہیبلیٹیٹ نہیں کروا سکے. تو میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ این ڈی ایم اے کا کام کیا ہے اور کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پہ یہ سارا کچھ آپ کو پہلے سے پتہ چل رہا ہے تو وہ جو تجاوزات ہیں وہ ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیے تجاوزات کے لیے ہم نے ایک ایکٹ پاس کروایا کے پی اسمبلی سے, ریور پروٹیکشن ایکٹ, اور انفارچونیٹلی پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ وہاں پہ سیاسی اتنے انفلوئنشل بندے ہیں, یہاں پہ فیڈریشن کے اسٹرکچر کو اگر آپ دیکھیں لگتا یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومت کے انڈر یہ کام آتے ہیں, لیکن جو آپ کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے, جو آپ کا آئی جی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے بیکاز وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں فیڈریشن کو, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہی ہوا, جن لوگوں کے وہاں پہ تجاوزات تھے وہ تو گر گئے جو کے پی گورنمنٹ کے انڈر جتنے آتے تھے, لیکن مرکزی حکومت میں جو وفاقی منسٹرز تھے اور ان کے وہاں پہ جتنے تجاوزات ہیں وہ ویسے ہی برقرار ہے بیکاز وہ پریشر کرتے ہیں. تو اصل میں دوغلاپن اور منافقانہ رویہ میرے خیال میں یہی پہ آتا ہے کہ یہ پہ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ لوگ تجاوزات نہیں ہٹاتے. وہاں پہ جب ان کے اپنے تجاوزات میں جو ہوٹلز آتے ہیں یا ان کی جگہ آتے ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ یہی تک کہ مطلب چیف سیکرٹری اور آئی جی پی تک پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پریشرائز کرتے ہیں, وہاں پہ رکواتے ہیں ان کو. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس سارے جو واقعہ ہوا سوات میں, اگر ہم بجائے اس کی کہ صوبائی حکومت کو صرف مورد الزام ٹھہرائیں, ہونا یہ چاہیے کہ ہولسٹکلی اگر ان واقعات سے ہمیں بچنا ہے تو ہولسٹکلی ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا کہ مرکزی حکومت کی جہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہیں تو مرکزی حکومت کو ہم کرٹیک کریں اس پہ, اگر جہاں پہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں پہ صوبائی حکومت پہ کرٹیک کریں. ہولسٹکلی اگر ہم اس کو دیکھیں گے اور پھر یہ بھی این ڈی ایم اے کے اندر جتنے کام آتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس پہ ہم تنقید نہیں کر سکتے, ہم ان پہ بھی تنقید کریں, تب یہ ٹھیک ہوگا اور تب پاکستان اس طرح کے واقعات سے نکلیں گا. نیشنل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو ہم آپ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں, سی ایم ہے, چیف سیکرٹری ہے, اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں, لیکن ہم لاسٹ یہ کوشچن ہے کہ ہم ایسا لایا عمل کیوں نہیں بناتے کہ ان دا کیس آف ایمرجنسی سندھ میں کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے, بلوچستان میں, کے پی میں ہے, جی پی کشمیر, تو ہمارا سسٹم اتنا ایکٹیو کیوں نہیں ہے کہ ود ان 1 or 2 hours وہ رسپانس کر سکے؟ دیکھیں اس کے لیے ہم نے یہ جس طرح میں نے بات کی ارلی وارننگ سسٹم, ہم انشاءاللہ یہ انشور کریں گے. ابھی یہ این ڈی ایم اے کے انڈر جو آتا ہے, دیکھیں بجٹ کے سیشن میں فارچونیٹلی میں نے اس واقعے سے 6 دن پہلے اس پہ بات کی تھی, یہ میرا کٹ موشن تھا وہاں پہ, اور پھر میں نے امینڈمنٹس میں بھی
یہ بات کی NDMA کی اس مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، اس لیبس کو میں نے وہاں پہ اٹھایا تھا. تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ جتنا ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں صوبائی حکومت ایک سسٹم ہم وہاں پہ ابھی بنانے پہ وہاں پہ ہم کام ہو رہا ہے وہاں پہ. اور انشاءاللہ جہاں پہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہوگی تو ہم فلور آف دا ہاؤس کمیٹیز میں ان ساری ذمہ داریوں کو یہاں پہ اٹھائیں گے اور ان کو یاد دلائیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے، وہاں پہ ہم اپنا کام کریں گے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہوپ فلی کہ ہم ایک سسٹم بنا کے اور لوگوں کو پروٹیکشن دے سکیں. اختتام کرتے ہیں تو لیکن اس سے پہلے سوات واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے ہم سارے لوگ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، ہزاروں ویوز لیے جاتے ہیں اور ہزاروں ایسی AI ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جس سے سمپیتھی کا ایک کنسپٹ. لیکن کیا ہم نے سوچا کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل صرف اور صرف ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے. دیجیے اجازت، اللہ حافظ.